الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ جن باتوں سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے ان باتوں میں ایک ہے اپنی آمدنی میں بچت لانا۔ ایک شخص جب محنت کرتا اور کماتا ہے تو اس کی طبعی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی کا نتیجہ بھی دیکھے۔ اگر کمائے اور اس کی محنت کا کوئی پھل ظاہر نہ ہو تو ایک دن وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ دنیا میں آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کماتے تو ہیں لیکن اپنی کمائی کا کوئی خاص اثر اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پاتے، چنانچہ ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ زندگی میں بدنظمی اور بے ضابطگی ہے۔ اگر زندگی سے بدنظمی ختم ہو جائے اور آمدنی کے تئیں منظم پلاننگ کر لیں تو ہم خاطر خواہ طریقے سے اپنی آمدنی کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اپنی آمدنی کی بچت کیسے کریں، کیا کریں کہ ہم اپنی آمدنی کی بچت کر سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ جی ہاں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ماہانہ تنخواہ میں سے 2.5% ہو سکتا ہے تو 2.5% کر لیں، 2% ہو سکتا ہے 2% کر لیں، جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے غریب رشتہ دار کے لیے وقف کر دیں۔ اگر رشتہ دار محتاج نہ ہوں تو کسی بھی یتیم اور بیوہ کو یہ رقم بھیجنا شروع کر دیں۔ اس کا اثر آپ کے مال میں برکت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ صدقہ ایسی بہت ساری بیماریوں اور آفتوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے جس میں غیر شعوری طور پر ہمارا بے تحاشا مال خرچ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر قرض کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی ہے، اس لیے قرض سے بالکل دور رہیں، اور اگر سخت ضرورت کی وجہ سے اس میں پھنس بھی جاتے ہیں تو فوری طور پر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول ہرگز نہ کریں۔ قرض کا معاملہ بڑا سخت اور ہولناک ہے۔ قرض کی وجہ سے شہید تک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ تیسرے نمبر پر تنخواہ کا آدھا حصہ خرچ کریں اور آدھا حصہ جمع کر کے رکھیں۔ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول کر رکھیں اور ہر مہینہ تنخواہ کا آدھا حصہ بینک میں جمع کر دیں۔ اگر گھر کے تقاضوں کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو رہا ہو تو تدریج کے ساتھ یہ کام شروع کریں۔ مثال کے طور پر 10% یا 15% سے شروع کریں اور اس تناسب میں اضافہ کرتے جائیں یہاں تک کہ آدھی تنخواہ جمع کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہاں، اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو ان کے ایجوکیشن پر دل کھول کر خرچ کریں۔ گھر بنانے، املاک جمع کرنے یا زمین خریدنے کا بہانہ بنا کر اپنی اولاد کی تعلیم میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے اچھی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں تو یہ املاک ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ چوتھے نمبر پر اگر کچھ خریدنے کی خواہش ہو تو اس کام کو 2-3 ہفتے تک مؤخر کر دیں۔ 2-3 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کی وجہ سے خواہش خود بخود کم ہو جائے گی یا جاتی رہے گی، لیکن بہرحال بخیلی کی حد تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔
5वें नंबर पर फैमिली और बच्चों के अखराजात के लिए माहाना रकम मुतय्यन कर दें। फैमिली और घर के अफराद के अखराजात को खुला रखने से बेतहाशा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए फैमिली को हर महीना बक़दरे ज़रूरत पैसे दें, उनको बचत और मियाना रवी की तालीम देते रहें और फजूल खर्ची से मना करें, लेकिन मामला बुखालत और कंजूसी की हद तक नहीं पहुंचना चाहिए कि अहले खाना की जायज़ ज़रूरियात की तकमील भी ज़रूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। 6ठे नंबर पर ऐसी रिहाइशगाह का इंतज़ाम करें जो आपकी आमदनी के मुताबिक हो। अगर ज़्यादा कीमत का फ्लैट लिया तो तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा उस पर खर्च होगा, इसलिए अपनी तनख्वाह और मेयार के मुताबिक रिहाइशगाह का इंतखाब करें कि चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के दूसरे तकादे भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरों की ठाट बाट की ज़िंदगी और उम्दा तर्ज रिहाइश से हमें क़तअन मरऊब नहीं होना चाहिए कि हर शख्स अपनी ज़ात का खुद मालिक है। 7वें नंबर पर सुपरमार्केट में ख़रीदारी के लिए जाएं तो ज़रूरियाती चीज़ों की लिस्ट बना लें। फैमिली से घर की ज़रूरियात मालूम करके उसकी लिस्ट तैयार कर लें, फिर ख़रीदारी के लिए सुपरमार्केट जाएं। लिस्ट से बाहर की चीज़ें ख़रीदने से बिल्कुल परहेज़ करें कि उसकी फौरी ज़रूरत आपको नहीं है, इस अंदाज में आप बचत कर सकते। 8वें नंबर पर हर चीज़ नक़द ख़रीदने की आदत डालें। किस्तों पर यानी इंस्टॉलमेंट पर सामान की खरीदारी से बाल परहेज करें और तिजारती कंपनियों के पुरफरेब झांसे में ना आएं कि वो आपके खैरखा नहीं बल्कि मुहद्दब अंदाज में आपके जेब से पैसे ऐंठना चाहते हैं, इसलिए सख्त ज़रूरत के बगैर इंस्टॉलमेंट पर सामान की खरीदारी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ निकात हैं, अगर हमने इनको अपनी ज़िंदगी में बरता तो सही तरीके से अपनी आमदनी की बचत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एतदाल ला सकते हैं। मोहतरम भाइयों, हम आपकी कॉल भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फा के बाद। मोहतरम सामीन, रेडियो कुवैत के हफ्तावार दीनी प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मुजम्मिल है, साउथ अमगारा से बात कर रहा हूँ। मुजम्मिल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरे साथ में कंपनी में साथी है काम करने वाले, परसों उनके वालदा का इंतकाल हो गया था, इंडिया जाके आए। आने के बाद में और बोले वो 7वें दिन को खाना खिलाए, फिर उसके बाद में इधर आ गए, फिर आने के बाद में अभी बोल रहे और 40 दिन के बाद में जो और बकरा काटना है, खाना खिलाना है बोल रहे। मैं बोला ऐसा नहीं कर सकते, बोले दोनों बोले घर में नहीं मानते हमारे बहन वो लोग, तो उनको कैसा समझाना चाहिए थोड़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छी बात, ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल साहब ने पूछा है कि मेरे एक दोस्त हैं जिनकी वालदा का इंतकाल हो गया है, तो 7वें दिन उन्होंने खाना खिलाया और 40वें दिन भी 40वां मनाने वाले हैं, तो हमने उनसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये रिवायत चली आ रही है, लोग नहीं मानते हैं, तो कैसे उनको समझाना चाहिए? उनको समझाना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए आइडियल हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी बीवियों की वफ़ात होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी बेटियों की वफ़ात होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके सहाबा और सहाबियात की वफ़ात होती है। लेकिन उसके बावजूद भी
کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہم کو نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تیسرے دن کھانا کھلایا ہو یا 7ویں دن کھانا کھلایا ہو یا 40واں کیا ہو یا برسی کی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اتنی مشکل تھیں کہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آ سکتی تھیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کر دی ہیں۔ آخر اگر یہ چیزیں اچھی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے؟ صحابہ اور صحابیات نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عبد الرحمن صاحب ہیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اس سے املاک جمع کر لیا ہے، پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور توبہ کر لیا، تو آمدنی میں تصرف کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر کسی نے حرام طریقے سے کمائی کی اور توبہ کیا تو اس وقت یا تو اسے علم رہا ہوگا یا علم نہ رہا ہوگا۔ اگر اسے حرمت کا علم نہیں تھا تو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اسے اپنی ذات پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے حرمت کا علم تھا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی مالی حالت کیسی ہے۔ اگر مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے کر کے باقی کو وہ صدقہ کر دے گا، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے صدقہ کرنا۔ یہاں تک کہ اگر اپنے کاروبار کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس میں سے ضرورت کے مطابق کچھ پیسے لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باقی پیسے ہیں ان کو صدقہ کر دیں، کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ یہی حکم حرام پیسے سے بنائے گئے گھر کا بھی ہوگا کہ اگر مجبور ہے، رہائش کی اسے ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ گھر میں رہ سکتا ہے۔ البتہ گھر کے علاوہ بھی دوسرے گھر ہیں جو اس نے بنائے تھے، تو ان کو بیچ کر کے اس کے پیسے کو صدقہ کر دینا ہوگا یا اس گھر کو اللہ کے راستے میں وقف کر دینا ہوگا، کیونکہ اس نے حرام طریقے سے گھر بنایا تھا۔ ہاں، ضرورت کے تحت وہ کچھ چیزیں ان میں سے لے سکتا ہے جس سے اس کی زندگی گزر سکے۔ عمر صاحب پوچھتے ہیں کہ جب عقیدے منسوخ نہیں ہوتے اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے ان کو، تو سوال یہ ہے کہ جب عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا تو یہ تعظیمی سجدہ کیسے کیا؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، اور سارے نبیوں کے ہاں یہ بات تھی کہ توحید کو اپنایا جائے اور شرک سے بچا جائے۔ البتہ شریعتیں ان کی مختلف تھیں۔ رہی بات اس سجدے کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھی، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ شریعت کا مسئلہ تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ تعظیمی طور پر سجدہ کرنا جائز تھا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو تعظیمی سجدہ کیا۔ لیکن ہماری شریعت میں جو کائنات کے لیے آئی ہوئی شریعت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے، اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو تعظیمی سجدہ کرنے کی گنجائش بھی ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام
کی شریعت میں تعظیمی سجدے کی گنجائش تھی اس لیے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. اب شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ کی بھی گنجائش نہیں ہے, حرام ہے. لہذا اگر کوئی آدمی تعظیمی سجدہ بھی کرتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ٹھہرے گا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جادو سیکھنا کیا واقعی کفر ہے؟ اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جی ہاں, جادو سیکھنے کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جادو کفریہ عمل ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں بیان فرمایا, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ کہ وہ دو فرشتے کسی کو بھی اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اسے یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم لوگ فتنہ کے طور پر بھیجے گئے ہیں, آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں, لہذا کفر مت کرو. تو گویا کہ جادو سیکھنا حرام ہے, کفریہ عمل ہے, اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ, کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو. چنانچہ ان کے عاملین نے بیان کیا کہ فقتلنا ثلاث سواحر, کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا. تو جادوگر نہایت ہی خطرناک ہے مسلم سماج کے لیے, اس لیے اسلام کا فیصلہ ہے کہ جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے. لیکن یہ قتل ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی نہیں کرے گا, بلکہ اسلامی کورٹ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ جادوگر یا جادوگرنی کو سزا دے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست بہت زمانے سے بیمار ہے, اور مجھ سے کہتا ہے کہ اس کے مرنے کی دعا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے. اگر آپ کا دوست بیمار ہے تو آپ کے دوست کو صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا پریشانی سے گھبرا کر کے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے بھائی کو صبر کی تاکید کیجئے اور بتائیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یتمنین احدکم الموت, کہ تم میں سے ایک آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اگر کوئی آدمی پریشانی سے گھبرا جاتا ہے تو اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو یہ کہے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندگی میں بہتری ہے تو زندگی دے, اور اگر موت میں بہتری ہے تو موت عطا فرما دے. ایک کالر ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر مزمل کوٹ سے بول رہا ہوں. مزمل صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ جو امام کی نماز ہے وہی مقتدی کی نماز ہے. حدیث شریف آپ نے بتائی تھی. ادھر کویت میں آپ کو پتا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرے ساتھ میں آ کے نماز شروع کو اس کو امام بنا لیتے ہیں. اگر ایک آدمی جس کو امام بنایا گیا وہ نفل پڑھ رہا ہے یا وہ تراویح پڑھ رہا ہے تو پیچھے آ کے جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو امام مان کے اپنے وہ فرض ساتھ میں شروع کر لیتا ہے, تو پھر اس کے فرض تو نہ ہوئے نا, یا تو اس کے نفل ہوئے امام کے ساتھ یا اس کی تراویح ہوئی. یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں. مزمل صاحب اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. مزمل صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے, تو اگر ایک آدمی سنت نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی آ کر کے اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ دیکھیں, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ امام کی نماز سے مقتدی کی نماز ہے, بلکہ
امام کی اقتداء ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا امام کی اقتداء ضروری ہے. اگر امام کی نماز مقتدی کی نماز ہوتی تو اگر مقتدی ہاتھ باندھ لے کچھ بھی نہ پڑھے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی، بلکہ امام کے ساتھ اقتداء کرتے ہوئے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی وہ عمل کرنے ہیں جو عمل امام انجام دے رہا ہے. یعنی امام جیسے کر رہا ہے ویسے مقتدی بھی کرے گا، کیونکہ امام کی اقتداء ضروری ہے. رہی یہ بات کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی لگ کر کے فرض نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی گنجائش پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر جانے کے بعد اپنی قوم کی امامت کراتے تھے عشاء کی نماز کی. اب آپ تصور کیجئے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، ان کی فرض نماز ہو چکی ہے، اپنی قوم کی امامت کراتے ہیں. ان کی یہ نماز نفلی نماز ہے لیکن فرض پڑھنے والوں کی امامت کرا رہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز کی ادائیگی ہو جائے گی. اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، جماعت ختم ہو چکی ہے اور وہ اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یتصدق علی ھذا، کون ہے جو اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہوگا؟ فقام رجل فصلى معه، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز ادا فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کر کے ایک آدمی فرض نماز ادا کر لے. یہ رہی اس سے سوال کے حوالے سے تفصیل. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا رشوت دے کر نوکری حاصل کی جا سکتی ہے؟ رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. نہیں حاکموں کو رشوت دے کر کے کسی کا مال ظلم اور زیادتی سے اپنے پاس میں رکھ لو حالانکہ تم جان رہے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے، لہذا رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا دونوں حرام ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رشوت دے کر کے ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے وہ دیکھی جائے گی کہ وہ واقعی ملازمت کے حقدار ہوں، ان کے اندر ساری اہلیت پائی جاتی ہو اور دوسرا آدمی ان کی جگہ رشوت دے کر کے لے سکتا ہو، تو ایسی حالت میں حقدار آدمی رشوت دے کر کے نوکری لینے کا حق رکھتا ہے. ایک بھائی ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حوالے سے سید عظمت اللہ بات کر رہا ہوں. جی سید عظمت اللہ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا ایک سوال ہے صاحب. جی جی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز امام زور سے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اگر جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رک جانا چاہیے یا تو پھر انہیں آگے کا بھی سورہ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ میں بہت مرتبہ کنفیوز ہو گیا ہوں. ایک میرے رائٹ سائڈ میں ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ میں الحم کا سورہ پڑھ رہا ہے، لیفٹ سائڈ والا کوئی اذا پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. یعنی امام کا ہونا کیا، یعنی کہاں تک ہم لوگ فالو کرنا چاہیے اور کہاں تک پڑھ کے رک جانا چاہیے؟ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سری نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ اگر نماز جہری ہے یعنی جس میں قرات زور سے ہوتی ہے تو اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور باقی جو صورتیں ہیں سننے پر اکتفا کریں.
لیکن اگر سری نماز ہے تو آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دوسری قرات بھی کریں گے، کیونکہ آپ کی نماز الگ ہے، امام کی نماز الگ ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ امام کی متابعت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام جو کچھ پڑھ رہا ہے آپ کے لیے بھی پڑھ دے رہا ہے، آپ خود نماز میں عمل کرتے ہیں، اپنی نماز خود پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور آپ کو بھی دوسری سورہ پڑھنا ہے۔ دوسری سورہ ملانا یہ سنت ہے، اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور دوسری سورہ نہ بھی پڑھی تو نماز ہو جائے گی، البتہ سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سری نماز میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دوسری سورہ بھی ملائیں گے، اور زور سے قرات نہیں ہوگی، زبان کو حرکت دے کر کے آپ قرات کریں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کھانے کے بیچ سلام کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ جی ہاں، کھانا کوئی کھا رہا ہے تو اس بیچ سلام کرنے کی اجازت ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا تو درکنار کھانے کے بیچ میں عام گفتگو بھی کی ہے، تو جب عام گفتگو کی جا سکتی ہے تو سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لہذا سلام کا جواب دینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ بعض فقہا نے جو اس سلسلے میں وضاحت کی ہے تو اس بنیاد پر کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لقمہ اس کے منہ میں اٹک جائے، حلق تک پہنچتے پہنچتے اس کو دقت ہو کھانے میں، اس بنیاد پر اس طرح کی باتیں کہیں، لیکن حدیث سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس بیچ میں اگر سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر عورت کی تلاوت کوئی مرد سنتا ہے یا عورت کی تقریر کوئی مرد سنتا ہے تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ البتہ اس بات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت دبی زبان میں گفتگو نہ کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنے والی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں روگ پایا جا رہا ہے وہ برا خیال وابستہ کر لے۔ تو منع یہ کیا گیا ہے کہ ایک عورت دبی زبان میں گفتگو کرے، دبی زبان میں گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورت کی آواز سے غیر محرم کے لیے پردہ نہیں ہے، ہاں چہرہ پردہ ہے، آواز پردہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرجع خلائق تھیں، صحابہ کرام ان کے پاس میں آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو مانگنے کی اجازت ہے اور مانگنے میں آواز بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن پردے کی اوٹ میں مانگنا ہے، گویا کہ چہرے کا پردہ ہے نہ کہ آواز کا پردہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ ایک عورت نے اگر لیکچر دیا ہے تو اس لیکچر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک عورت نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس قرآن کی تلاوت کو سنا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا 12 رکعت سنن مؤکدہ کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی دن اور رات میں 12 رکعت فرض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔
اس حدیث کی بنیاد پر ایک بندے مومن کو چاہیے کہ 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے. ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. کل ملا کر کے یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. لیکن ان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. جیسے فرض نمازوں کا وقت ہے ویسے ہی ان سنتوں کا بھی وقت ہے. لیکن کسی عذر کے تحت اگر یہ سنتیں چھوٹ گئیں تو انہیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر کی سنتیں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی تھیں تو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. بغیر کسی عذر کے ان سنتوں کو ٹالا نہیں جائے گا، اور اگر کوئی ٹال دیا بغیر کسی عذر کے تو اس کو دہرایا بھی نہیں جائے گا. محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.